بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو پڑھنا آسان ہے مگر اس کو بچا لینا بہت مشکل ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی یہ داستان ہے، یہ کہانی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہمارے خیالات ہماری دکان میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں یہی چلتا ہے کہ میرے کاروبار میں آج کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا ہے، اور دماغ میں شیطانی وسوسے اور خیالات ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ پوری نماز ہو جاتی ہے مگر ہم اسی میں رہتے ہیں۔ تو اپنی نماز کو، اپنی عبادتوں کو، اپنی نیکیوں کو دنیاوی لذتوں سے دور کرو، اپنے دل و دماغ کو شیطانی وسوسوں سے دور رکھو۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے دماغ میں یا ہمارے دل میں شیطانی وسوسے نہ آئیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی کہ آپ جب نماز پڑھا کریں تو اس خیال کے ساتھ نماز پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر اس خیال سے تم نماز پڑھو گے اور موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو دنیاوی لذتیں تمہارے دماغ میں نہیں آئیں گی، دنیاوی خیالات، شیطانی وسوسے تمہارے دماغ میں نہیں آئیں گے، اور تمہیں نماز میں خشوع اور خضوع ملے، نماز میں چین اور سکون ملے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ نماز کو اس طریقے سے پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، یعنی موت میرے سامنے ہے اور میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگر ہم یہ خیال سے نماز پڑھیں گے تو نماز میں چین اور سکون ملے گا۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس کو اگر ہم جس طریقے سے کریں، جو اس کا طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے کریں تو ہمارا دل بھی صاف رہے گا، ہمارا دماغ بھی صاف رہے گا، اور ہماری نمازیں قبول بھی ہو جائیں گی۔ فرمایا گیا کہ نماز کی حالت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت میں اس حد تک کھو جاؤ کہ دنیا کی کسی چیز کا مطلق خیال نہ ہونے پائے، یعنی دنیا کا ذرا بھی خیال ہمارے دماغ میں نہ آئے۔ اس خیال سے نماز پڑھو اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ نماز میں اس درجہ مشغول ہو جاؤ کہ بڑی سے بڑی مصیبت و پریشانی بھی آ جائے تو آپ کو خبر نہ ہو، یعنی اتنے کھو جاؤ نماز میں، اتنے گم ہو جاؤ نماز میں کہ کچھ بھی ہو جائے مگر ہمیں خبر تک نہ لگے۔ اگر ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو ہماری نمازیں قبول بھی ہوں گی اور ان کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوگا، اور ہماری نمازیں محفوظ بھی رہیں گی۔